بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لوگ جو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیزی سے بڑھ رہے تھے اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے مقابلے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی اپنی اولاد ہیں، ان کے بھائی ہیں، چچا ہیں اور کوئی اور رشتہ دار، لیکن اس کے باوجود وہ ان کا خون بہانے کے لیے بلا جھجک آگے بڑھ رہے تھے۔ اس دن تک عرب جزیرے کی تاریخ نے یہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے، کوئی بھائی اپنے بھائی اور کوئی چچا اپنے بھتیجے کے مقابلے میں سفارہ ہوا ہو، کیونکہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے ضروری طور پر ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور صحرائے عرب کے کسی قبیلے کے لوگ ہرگز آپس میں لڑائی نہیں کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ عام لڑائی شروع ہو چکی ہے تو وہ عریش سے نیچے اتر آئے اور اپنے آپ کو اسلامی فوج کے درمیان میں پہنچاتے ہوئے دلنشیں آواز میں قرآنی آیات کی تلاوت کرنے لگے۔ جن آیات کی تلاوت پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے ان کا تعلق اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے جزائے خیر کے سلسلے میں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کو یہ بشارت دی ہے، خوشخبری دی تھی کہ جو مسلمان بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا تو چاہے کسی کو مارے یا خود مر جائے، دونوں صورتوں میں اس کی جگہ بہشت میں ہوگی۔ جہاد سے مطلب بلا وجہ کسی سے لڑنا نہیں ہے۔ جب اسلامی جنگ ہو اور وہ بھی حق کے لیے جنگ ہو، ناحق جنگ نہیں، اپنے مفاد کے لیے نہیں بلکہ مذہب اسلام کی بقا کے لیے، تو کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آیات پڑھتے جاتے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآنی آیات کو سن کر کے مسلمانوں کا جوش اور جذبہ اتنا بڑھ گیا کہ ان میں سے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے پکارتے ہوئے کہا کہ اب میرے اور جنت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہا، اور وہ یہ کہتے ہوئے اپنی صف کو توڑ کر مشرکوں پر ٹوٹ پڑے، لیکن اگلے ہی لمحے دشمن کے نرغے میں آنے کی وجہ سے شہید کر دیے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا کہ میری ہدایت کو فراموش نہ کرو اور جنت کو حاصل کرنے کے شوق میں اپنی صفیں مت توڑو۔ اگر تم اپنی صفیں توڑو گے تو بت پرست تم پر غالب آ جائیں گے۔ دوسری طرف قبیلہ قریش کے سپاہی اپنی خاص روش کے مطابق لڑائی میں مصروف تھے۔ ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ اسے تنہا بہادری کا مظاہرہ کرنے کو مل جائے، اسے اپنے دوسرے ساتھیوں کی پرواہ نہیں تھی، اور وہ کیا کر رہے ہیں اس کی پرواہ نہیں تھی، جبکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے ایک دن پہلے مسلمانوں کو یہ بتا دیا تھا کہ تم لوگ اپنی ذات کے لیے تلوار نہیں چلا رہے ہو جو کہ اعزاز و انعام کی امید رکھو، بلکہ اللہ کی راہ میں تلوار چلا رہے ہو جس کے لیے کسی خود رمائی کی ضرورت نہیں۔ جب تم لوگ اپنا فرض پورا کر چکو گے تو یقین رکھنا کہ اللہ بھی اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا اور تمہیں جنت میں اعلیٰ درجات عطا کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے اپنے پیغمبر کی ہدایات پر سختی سے عمل کیا اور جنگ کے دوران افراتفری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ایک بات بہت یاد رکھنے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد، سب سے اچھا جہاد ظالم حکمراں کے سامنے حق یعنی سچ بات کہنا ہوتا ہے۔ اور یہ جو بسوں میں بم لگا دیے جاتے ہیں، لوگوں کو بے گناہ مار دیا جاتا ہے، ایک ایسا شخص، ایسی عورتیں، ایسے بچے، ایسے بوڑھے جن کا اس چیز سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا، اور ان کو بے گناہ گولیوں سے بھون دینا، بموں سے اڑا دینا، یہ کوئی جہاد نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے۔ اس کا ثواب دینا پڑے گا، اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا وہاں قیامت میں۔ کسی کی قرآن شریف کی آیت ہے، اگر کسی نے کسی کا ناحق قتل کر دیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچا لی اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ تو لہٰذا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی کوئی بے گناہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مذہب اسلام کو سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔